نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ چمن اپنا ہے یہ، اپنے چمن کے باغباں ہم ہیں۔ چمن اپنا ہے یہ، اپنے چمن کے باغباں ہم ہیں۔ لہو دے کر اسے سینچا ہے، اس کے پاسباں ہم ہیں۔ صدر باوقار، حکم صاحبان اور سامعین کرام، میری تقریر کا محور ہے آزادی و حب الوطنی کا اسلامی تصور اور ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کردار۔ حضرات، خدا ہے واحد کی غلامی اختیار کر لینے کے بعد انسان دوسری ساری غلامیوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ایک اہم مقصد پوری انسانیت کو انسانوں کی زنجیر غلامی سے نجات دلانا تھا۔ ارشاد خداوندی ہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ اسی لیے تو اسلام وطن دوستی کی تعلیم دیتا ہے اور وطن کی محبت کو ایمان کا حصہ ان الفاظ میں قرار دیتا ہے، حب الوطن من الایمان۔ غور فرمائیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ تھا۔ آپ مکہ مکرمہ سے اپنی والینہ محبت کا اظہار ان الفاظ میں کرتے تھے، ما اطیبکی من بلد وما احبکی الیہ۔ تو کتنا پاکیزہ شہر ہے اور مجھے کتنا محبوب ہے۔ اپنے وطن سے محبت کی تعلیم دینے والے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے وطن مدینہ منورہ کے لیے اپنے پروردگار سے اس انداز میں دعا مانگتے تھے، اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد۔ اے اللہ، جس طرح ہمیں مکے سے محبت ہے ویسے ہی بلکہ اس سے زیادہ مدینے کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے۔ یہی نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن کی ہر چیز محبوب تھی، یہاں تک کہ اپنے وطن کے پہاڑ سے بھی محبت کا اظہار فرماتے تھے، کہتے تھے ھذا جبل نحبنا ونحب۔ یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے کہ جس نبی کو اپنے وطن کے پہاڑ سے بھی اتنی محبت ہو، اس نبی کے امتی حب الوطنی سے کیسے عاری و خالی ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ملک ہندوستان میں تمام اہل وطن کی ترجمانی کرتے ہوئے مفکر اسلام علی میاں ندوی علیہ الرحمہ نے کہا تھا کہ حب الوطنی یہ ہے کہ ہمیں اپنے ملک کے کانٹے سے بھی محبت ہو۔ ہندوستان کی تاریخ گواہ ہے کہ اپنے وطن سے مسلمانوں نے ہمیشہ نہ صرف ایک جذباتی محبت کا اظہار کیا ہے بلکہ انگریزوں کے تسلط سے اس کو آزاد کرانے میں پیش رہے ہیں۔ اس ملک میں مسلمانوں کی جد و جہد آزادی صبر آزما لمحات کی کہانی ہے، جس کو پھیلائیں تو آزاد ہندوستان، سمیٹے تو کتب خانے، پڑھیں تو نوشتے، لکھے تو صحیفے، بکھیرے تو دارالرسم کے افسانے اور دل میں اتاریں تو آزادی کے ترانے بنتے ہیں، اور ہم فخر سے کہنے لگتے ہیں کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستان ہمارا۔ مادر وطن کے جگر پرو، اس ملک کی آزادی کے لیے جن مجاہدوں نے گولیاں کھائی، جیل کی صحبتیں برداشت کی، مسکراتے ہوئے پھانسی کا پھندا گلے میں ڈالا، ان مجاہدین آزادی میں ہندو مسلم سب شریک تھے۔ اگر ہندو کی کوشش کا وطن کے رخ پہ غازہ ہے، اگر ہندو کی کوشش کا وطن کے رخ پہ غازہ ہے، مسلمان کے لہو سے بھی وطن کا پاک تازہ ہے۔ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کی قربانی کا عرصہ کم و بیش 3 صدیوں کے برابر ہے۔ سن 1780 نواب سراج الدولہ نے انگریزوں کے خلاف لڑنا شروع کر دیا تھا۔ سن 1731 میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے انگریزوں کے قائم کردہ نظام حیات کی دھجیاں بکھیرنے کی کوشش کی۔ سن 1799 میں آزادی کے متولع ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے سری رنگا پٹنم کے میدان میں جام شہادت نوش کیا۔ ان کی نعش کو دیکھ کر فاتح انگریز نے یہ اعلان کیا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ سن 1803 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے قیام کے بعد یہ اعلان ہو گیا تھا کہ خلق خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا، حکم کمپنی بہادر کا۔ اس اعلان کے بعد امام حریت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ آج سے ہمارا ملک غلام ہو گیا ہے اور حصول آزادی کے لیے جد و جہد کرنا ہمارا فریضہ ہے۔ اس کے بعد بذریعہ اسلحہ ملک کو آزاد کرانے کے لیے مسلمان آگے بڑھے، جن کی قیادت حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ سن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا کہ تمام مولویوں کو تخت دار پر چڑھایا جائے۔ چنانچہ 15 دنوں تک پورے ملک میں قتل و غارت گری کا سلسلہ جاری رہا۔ 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، جن میں 51,500 علماء اکرام تھے۔
चांदनी चौक, लाल किला और जामा मस्जिद के पूरे इलाके की गली कूचों और चौक चौराहों पर उलमा को सूली देकर आवाम की इबरत के लिए कई दिनों तक लटका के रखा गया। सन 1861 में अम्बाला और मालदा के अंदर बड़े संगीन मुकदमे चलाए गए, जिनमें नामजद तमाम मुसलमानों को फांसी दी गई या सारी उम्र के लिए काला पानी भेज दिया गया। बरतानवी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए हजरत शकुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने अंदरूने मुल्क अंग्रेज़ों की मुखालफत और बैरून मुल्क से हमले का प्रोग्राम बनाया। इसी मकसद के लिए उन्होंने 40 बरस की खुफिया तैयारी के बाद सन 1915 में रेशमी रुमाल की तहरीक चलाई, जिनमें मुल्क के नामों और सियासी लीडर शरीक हुए। सन 1921 में कराची के अंदर खिलाफत इजलास से खिताब करते हुए मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने यह ऐलान किया था कि बरतानिया की आनत और मुलाजिमत हराम है।